اصغری شجاعت کا پیکرے یہی کہہ رہے تھے وہ خیمے میں رو کر وہ اللہ سا اصغری شجاعت کا پیکرے یہی کہہ رہے تھے وہ خیمے میں رو کر کیا کہ اے نانا اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اخبرنی یا رسول اللہ ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بعد عشاء سے اب تک آپ تمام حضرات آج کی اس برکت والی مجلس میں تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک آج کی اس برکت والی مجلس کو رب قبول فرمائے۔ اب آپ لوگ اتنے تھک چکے ہیں کہ آپ آمین بھی سارے حضرات نہیں بول رہے ہیں، چونکہ امام صاحب کو فون گیا تھا اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں اپنی برادری نہیں بلکہ کہیں سے بھی اگر امام صاحب فون کرتے ہیں تو امام صاحب کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا صرف آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے بلکہ ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ ہم عالم دین کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ ورنہ جنرلی جب کوئی آدمی میرے پاس کال کرتا ہے کہ حضرت پروگرام میں آپ کو آنا ہے، تو میں سب سے پہلا جو سوال کرتا ہوں وہ سوال یہ کرتا ہوں کہ اس جلسے میں میری تقریر کتنے بجے سے ہوگی یہ پہلے بتائیے۔ اگر وہ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ حضرت آپ کی تقریر 10 سے 10:30 بجے انشاءاللہ شروع کر دی جائے گی تو میں تاریخ لے لیتا ہوں، ورنہ میں معذرت کر لیتا ہوں کہ بھائی بڑے بڑے مقرر پڑے ہیں آپ بلا لیں، لیکن میں معذرت خواہ ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھ سے ہو نہیں پاتی ہیں۔ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، مصطفیٰ کی حدیث پڑھتا ہوں، اور لوگ بالکل سو کر رہے ہیں، مرکٹیا کے سنیں، زبردستی سنیں، اور ایسے ماحول میں قرآن کی آیت میں پڑھوں، یہ قرآن کی آیت کی میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کیا تھوڑی دیر آپ لوگ بیدار رہ کر مختصر سے مختصر سی گفتگو سننے کے لیے تیار ہیں؟
اگر تیار ہے تو کیا بیچ میں یہ کنواں ہے کیا؟ تو آپ کو ڈر رہے نہ رہے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھیے کرسیاں ادھر خالی ہیں اور آپ وہاں بیٹھے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر آپ سے گزارش ہے، بہت زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، آپ تشریف لائیں، جتنی جلدی تشریف لے آئیں گے آ جائیے۔ دیکھیے ادھر سامنے خالی ہے، ادھر بیٹھے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اور وہ دو بابو کیا سوچ رہے ہیں کب سے، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ میں تم لوگوں سے زیادہ ٹینشن میں ہوں کہ کون سے غم کے پہاڑ ٹوٹیں۔ بابو آ جاؤ، ادھر آؤ، آ جاؤ۔ اور سامنے والے جو بھائی صاحب ہیں بڑے اچھے ہیں، آپ آ جائیے۔ آپ لوگوں نے 10 روپے 20 روپے چندہ کیا ہوگا، تب جا کر ایک جلسہ سجتا ہے، اور آپ لوگوں نے تو الگ دنیا بسا لی ہے۔ ادھر دیکھیے کرسیاں خالی، بھائی صاحب جلدی آ جائیے، بس آ جائیے، میں گفتگو شروع کرتا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ آئیں۔ چلیے قسم کھا کر بیٹھے، نہیں آنا ہے تو چلیے آپ کی مرضی۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ اور میں تقریر کیوں کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور جب درود شریف پڑھ لیا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، گانے والے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی اور نے جب قلم اٹھایا تو لکھا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ لوگوں کے مزاج کے مطابق یہ شعر افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین، یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم الشان اب قریب بارگاہ کی جانب لو لگا کر، اکتا کر نہیں، مجبور ہو کر نہیں، بلکہ کسی بھی عمل پر ثواب اسی وقت ملتا ہے جب وہ عمل دل سے کیا جائے۔ آئیے پورا مجمع دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ایک بار جن کو جو درود شریف یاد ہو پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا ملجانا محمد مبارک وسلم، دائما صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مجھ سے پیشتر کئی تقریریں آپ نے سماعت کی، جتنی باتیں میں لے کر آیا تھا
ان ساری باتوں کو اگر میں 4 حصے میں تقسیم کر دوں، چلیے ایک حصہ بھی اگر میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں تو اللہ کا شکر ہے، کیونکہ حالات جو ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن شریف کی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، ابھی دیکھیے عشاء کی نماز یہ کھا پی کر آپ بیٹھے، مگر اس کے باوجود بھی کس قدر کئی لوگ مرجھائے سے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ جن کی محبت میں بیٹھے ہیں، تاریخ آپ نے سنی ہوگی کہ کربلا کی سرزمین پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ سے نکلتے ہیں نا، تو 72 نفوس قدسیہ تھے، 72 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ تھا۔ کتنے لوگ تھے؟ بولیے جلدی۔ 72 تھے۔ ان 72 میں شیر خوار ننا علی اصغر بھی تھا، انہی 72 میں چھوٹے چھوٹے بچے اون و محمد بھی تھے، اسی 72 میں حضرت قاسم، حضرت عباس، سیدہ زینب، سیدہ شہربانو، سیدہ سکینہ بھی موجود تھی۔ لیکن کربلا کی سرزمین پر پانی محرم کی 7ویں تاریخ کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی 6 ماہ کا ننا علی اصغر باطل کے مقابلے میں آہنی دیوان بن کر ڈٹے رہے، سبحان اللہ۔ لیکن ہم لوگ کھا پی کر بیٹھے اور بالکل مرجھائے سے ہیں۔ شاید جب قلم اٹھاتا ہے تو میں نے انہی لوگوں سے سن کر ایک شعر میں نے یاد کیا ہے، صرف اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کی خاموشی اور آپ جو سست پڑے ہیں اس بنیاد پر 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کا تصور کیجئے اور ان کے جذبات کو بھی آپ دیکھیے، اور ذرا ہم دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کہ کیا ہم واقعی سچے حسینی ہیں۔ کہتے ہیں، شاید لکھتا ہے کہ وہ نلا سا اصغر، کچھ لوگوں نے کہا ایڑی رگڑتا، لیکن یہاں میں بدلتا ہوں دوسرا، وہ نلا سا اصغر شجاعت کا پیکر یہی کہہ رہے تھے وہ خیمے میں رو کر، سارے لوگ بولے یا حسین، اور بلند آواز سے یا حسین، وہ بولیے وہ حالات کے وہاں پر، اور ہم لوگ 2 گھنٹہ کیا بیٹھتے ہیں، لگتا ہے پوری دنیا کے غم کے پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں۔ جلدی ذرا اور بیداری کا ثبوت دیجئے، اور سارے لوگ جو گٹکا کھا رہے ہیں، جو کھینی کھا رہے ہیں، ان بھائی سے مجھے کچھ نہیں کرنا۔ آقا حسین کی مجلس میں بیٹھے ہیں نا، میں کبھی بھی اس نیت کے ساتھ تقریر نہیں کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ذرا میرا بھی خیال رکھیے اور تھوڑا سا بڑھائیے۔ اب ادھر دیکھیے، یہاں سے بولا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بالکل سٹنا پڑ رہا ہے، کون بڑھائیے آپ، اور ٹینشن مت لیجیے، انشاءاللہ سب بیڑا پار ہوگا۔ یاد رکھیے، آپ کی ڈمریا میں کئی بار میرا آنا ہوا ہے، ابھی تو میری گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی ہے، قرآن کی جو آیت پڑھی ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ یاد رکھیے، ہم لوگ جلسے میں آتے ہیں، جلسے کا مقصد کیا ہے؟ میرے بھائی ناراض مت ہوئیے گا، اس نیت سے کبھی بھی میں تقریر نہیں کرتا ہوں کہ میری تقریر جم جائے تو ڈمریا والے پھر مجھے بلائیں، اس لیے کہ میرا تو ارادہ یہ ہے، میری تو عقیدت اور میرا اعتقاد یہ کہتا ہے کہ جو رب فضا میں پرندے کو رزق دیتا ہے، جو رب سمندر میں مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، جو رب سوراخ میں چیونٹیوں کو رزق دیتا ہے، جب میں اس رب کا کام کروں گا تو انشاءاللہ رب مجھے بھی رزق ضرور دے گا۔ تو یہ جمنے اور جمانے کا جو ماحول چل چکا ہے، اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، یاد رکھیے، چاہے تقریر کے حوالے سے ہو یا نعت خوانی کے حوالے سے ہو۔ جلسے کا مقصد ہوتا ہے کہ دین کی باتیں کچھ آپ سنیں، آقا حسین کے تذکرے سنیں، خاک کربلا ہم لوگوں سے کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے وہ سنیں۔ انشاءاللہ میں سناؤں گا آپ کو، لیکن گھبرا جائیے گا تو اس میں غلطی میری نہیں بلکہ آپ کی ہوگی۔ لیکن یہ بھی ایک میٹر ہے کہ جلسہ بھی اتنے وقت میں ختم ہو جانا چاہیے کہ ہم سارے لوگ اچھی طرح سے فجر کی نماز کے لیے آسانی کے ساتھ اٹھ سکیں۔ اب اگر ہم 3 بجے تک آپ لوگوں کو یہاں بیٹھا دیں تو پھر دقت آئے گی، انسان ہے۔ تو یاد رکھیں، جلسے میں جب آئیے، میلاد کی مجلس میں جب آئیے، باوضو رہیے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تک گٹکا پڑیا سے دور رہیے۔ اس لیے کیوں؟ جب
جب ہم لوگ جلسے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی بولیے سبحان اللہ، درود شریف پڑھیے، آپ یہ بولیے وہ بولیے۔ آپ کو پتا ہے سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اور بلند آواز سے اللہ پاک ہے۔ اب یہ بولیے کہ آپ گٹکا کھا لیجیے، کھینی کھا لیجیے، پڑیا کھا لیجیے اور اپنے ابو کے پاس جائیے، ابو آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کماتے ہیں، ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، آپ خود اچھا کپڑا نہیں پہنتے، ابو ہم لوگوں کے لیے لا دیتے ہیں۔ بولیے باپ کے سامنے گٹکا پڑیا کھا کر باپ کی تعریف کرنے میں اچھا لگے گا؟ ایمان سے بولیے، نہیں، آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ کیا کریں گے؟ ارے ابو آ رہے، ابو بولا لے بیٹا سنو، اگر منہ کے اندر گٹکا پڑیا ہوگا تو آپ کیا کیجیے گا؟ پہلے آپ کلی کیجیے گا، دھوئیے کہ ابو پوچھیں گے ایسا تم نے کیوں کیا؟ گٹکا کھا رہے، پڑیا کھا رہے، ابو ڈانٹ دیں گے۔ باپ کے سامنے گٹکا پڑیا کھا کے ہم باپ کی تعریف کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن گٹکا پڑیا کھا کر اے میری قوم پروردگار عالم کی تعریف کرنا ہم لوگ کیسے پسند کرتے ہیں؟ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے۔ اللہ کو ہم پاک کہیں اور ہمارا منہ کسی اور چیز سے بھرا رہے، یہ ذرا زیب نہیں دیتا ہے۔ کتنی برکتیں ہیں سبحان اللہ کہنے کی، جب ہم لوگ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں تو ہمیشہ سے پاک ہوں، میرے بندے مجھے پاک کہیں یا نہ کہیں، لیکن اے فرشتوں میں ہمیشہ سے پاک ہوں اور ہمیشہ پاک رہوں گا۔ لیکن فرشتوں یاد رکھو، جن لوگوں نے سبحان اللہ کہا پہلے ایک کام کرو، جن لوگوں نے بھی سبحان اللہ کہا ان کے نام پہلے جنت میں کھجور کا درخت لگا دو۔ سبحان اللہ، کیا کرو؟ جنت میں کھجور کا درخت لگا دو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جس میرے بندوں نے مجھے پاک کہا ان سارے بندوں کو میں نے گناہوں سے پاک کر دیا، خطاؤں سے پاک کر دیا۔ ہم رب کو پاک کہیں، اللہ ہمارے وجود کو پاک کرتا ہے۔ ہم اپنے خالق کو پاک کہیں، اللہ ہمارے نام اعمال سے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اے میرے بھائی، جب سبحان اللہ بھی کہنا، باوضو رہنا، پاک صاف رہنا، جب پاکی کی حالت میں آپ سبحان اللہ کہو گے، درود شریف پڑھو گے تو برکتیں اتنی ملے گی کہ ہمارا دامن تنگ پڑ جائے گا، لیکن اللہ کے کرم کی موسلا دھار انشاءاللہ بارشیں ہوتی رہیں گی۔ اب آئیے میں گفتگو شروع کرتا ہوں، آیا ہوں تو کچھ دیر تو میں بولوں گا ہی، لیکن ایک بار آپ لوگ میرے نعرے کا جواب دیجئے تو ذرا میں دیکھوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، ڈمریا کے غیور مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس وقت میں شکر گزار ہوں، آپ کے نہیں بلکہ ہمارے بھی امام صاحب ہوئے، آپ کے ہیں تو ہمارے بھی ہیں، اور یہ بلبل مدھو پوری اور ہمارے مدرسے میں کچھ دن یہ عزیزم بابو غلام رضا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بھائی نعت پڑھنے والے، ہم لوگ نعت خوانی کو سنتے ہیں بیٹھ کر، لیکن جب ہم لوگوں کی باری آتی ہے تو بس لیتے ہیں، 2-3 ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت میں خوش ہوں کہ بھائی بلبل مدھو پوری اور غلام رضا صاحب بھی دونوں تشریف رکھتے ہیں، ورنہ میری طرف سے اجازت بھی، چونکہ وقت بھی اچھا خاصا ہو چکا ہے، جا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں گفتگو کروں، ایک میں نے آیت پڑھی ہے، قرآن کی آیت، آپ لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں، ڈائریکٹ آپ لوگوں کو کربلا والوں کی بارگاہ میں لے جانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ایک آیت کی پہلے میں تشریح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آیت کب اتری، کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، اسے میں سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو بتائیے گا نہیں، بس تھوڑی دیر میں آپ کا وقت لوں گا۔ قرآن شریف سورہ شورى آیت نمبر 23 کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج پورا مہینہ گزر جاتا ہے محرم کا، بعض جگہوں پر تو یہ سسٹم ہے کہ جو ہی چاند نظر آیا بس ٹپ 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 شروع، اور بچے جان جاتے ہیں، جہاں ڈھول بجنا شروع ہوتا ہے تو لوگ جان جاتے ہیں کہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ لیکن ڈمریا کے مسلمانوں، اگر کربلا والوں کا صدقہ لینا چاہتے ہو تو ایک میں آپ کو طریقہ بتا کر جا رہا ہوں، جب محرم شریف کا چاند نظر آ جائے نا، آپ کوئی شریعت کے خلاف کام مت کرنا، خدا را کرنا کیا ہے، محرم کا چاند نظر آ جائے،
اپنے دل میں کربلا والوں کی محبت کو بسائیے، آنکھ میں کبھی اپنے دل و دماغ میں وجود میں کبھی 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کا تصور کیجئے، آپ کبھی اون و محمد کا تصور کیجئے، کبھی کربلا کی سرزمین پر سیدہ سکینہ کا تصور کیجئے، سیدہ زینب کا تصور کیجئے، اب سیدہ شہربانو کا تصور کیجئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے شہداء کربلا کا تصور کیجئے، ادھر آسمان پہ چاند نظر آئے محرم شریف کا، ادھر گھر میں آپ قرآن کو کھول کر بیٹھ جائیے، سورہ فاتحہ سے شروع کیجئے، پہلی تاریخ بھی قرآن کی تلاوت کیجئے، دوسری تاریخ کو بھی قرآن کی تلاوت کیجئے، تیسری تاریخ کو بھی قرآن کی تلاوت کیجئے، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں کو بھی قرآن کی تلاوت کیجئے، اور پھر نیاز فاتحہ کا سامان لے کر سامنے بیٹھ جائیے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، اے اللہ ہم آقا حسین کو کیا دے سکتے ہیں؟ بولیے اللہ اکبر۔ اے اللہ ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ اے پروردگار ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں جن کو مولا تو نے جنت کی سرداری عطا کر دی ہے، سبحان اللہ۔ اے پروردگار ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں جن کو تو نے جنت کی سرداری عطا کر دی ہے، اے پروردگار ہم نے محرم کی پہلی تاریخ کو قرآن کی تلاوت کی ہے، دوسری تاریخ کو بھی قرآن کی تلاوت کی ہے، اے پروردگار میں نے تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں کو بھی قرآن کی تلاوت کی ہے، اے پروردگار ہم نے قرآن کی جتنی آیتیں کریمہ پڑھی ہے یہ تمام آیتوں کو میں کربلا والوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر بھیجتا ہوں، مولا قبول فرما لے۔ اگر یہ آپ نے سسٹم بنا لیا تو کربلا والوں کا فیضان اتنا ملے گا کہ ہمارا دامن تنگ پڑ سکتا ہے، لیکن کربلا والوں کا فیضان یہ تنگ نہیں پڑ سکتا ہے۔ لیکن آپ کہو گے مفتی صاحب بات تو ایسی ہے، 10ویں تاریخ تو گزر گئی، اب کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی جب باری آئی ہے تو آئیے میں بتاتا ہوں، آج تو ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کا دور دور سے آقا حسین کی محبت کے دلائل، دور دور سے آقا حسین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تاریخ 10 کی گزر گئی تو کیا ہوا؟ محرم شریف کا مہینہ موجود ہے نا، بقیہ جو دن موجود ہے، بقیہ جو راتیں باقی ہیں، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اور جب 29 کی تاریخ آ جائے، 30 کی تاریخ آ جائے، یہی والا کام کیجئے، لاکھ ہم نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے ان کا ثواب شہداء کربلا کی بارگاہ میں بطور خراج پہنچاتے ہیں، مولا قدیر قبول فرما لے۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو کربلا والوں کا فیضان قاعدے سے ملے گا۔ اور قرآن کی تلاوت میں بتاؤں، کربلا والے جب تک مدینہ شریف میں رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، مکہ شریف آئے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اور آقا حسین کو تو قرآن کی تلاوت سے اتنی محبت تھی کہ جب ظالموں نے آپ کے سر انور کو تن سے جدا کیا اور نیزے کے اوپر بلند کیا، وہاں بھی آقا حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیوں کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت؟ ایک تو اس لیے کہ میں قرآن کی تلاوت سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور دوسری وجہ یہ تھی، کیا وجہ تھی؟ یہاں بھی شاعر قلم اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے، جو نوک نیزے پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، جو نہیں سننا چاہتے ہیں وہی لوگ بولیے سبحان اللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، جو سننا چاہتے ہیں بولیں سبحان اللہ۔ جو نوک نیزے پہ، ساتویں کو الگ ایٹم، 8 کو الگ کھانا، 9ویں کو الگ کھانا، 10ویں کو الگ ایٹم، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ اے ڈمریا کے مسلمانوں، آقا حسین سے اگر محبت ہے قرآن کی تلاوت سے بھی محبت کرو۔ آقا حسین نیزے کے اوپر ہے، لیکن آقا حسین فرماتے ہیں سنو، حق پر رہنے والے کا سر نیچا نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ بلند رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک سبب بتا رہے کہ جو نوک نیزے پہ قرآن سنا رہے
ہیں حسین، جو نوک نیز پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتے نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین، شہید مرتے نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین، شہید مرتے نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین۔ قرآن کی تلاوت کریں۔ اب آئیے، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، سمجھانے کے بعد میں سنیے گا، جلدی بولیے آپ لوگ، ارے کر کچھ گفتگو کر دیں۔ تو سورہ شورا آیت نمبر 23 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ میں نے سوچا تھا چلیے حضرت نے پڑھ دی ہے تو تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، حضرت نے کر دی ہے، لیکن ذرا سا کچھ اس میں باقی رہ گیا ہے، میں ذرا پورا کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تبلیغ کرتے نا تو تبلیغ کے راستے میں آپ نے جو پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، جب آپ سنیے گا تو آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تو ظالم آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، آپ کے بدن نازنین پر اتنے پتھر برسائے جاتے کہ آپ کے بدن پاک سے خون کے قطرات نکلتے کہ جب آپ چلتے تو نالین شریفین تلوے سے چپک جاتا۔ اور میں نے بھی آپ لوگوں کی دعا سے مکہ شریف میں حضرت میں نے بھی وہ جگہ دیکھی، طائف میدان، جس جگہ پہ سرکار پر پتھر اتنے برسائے کہ سرکار لہو لہان ہو گئے۔ میں نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے اس جگہ کا بھی مشاہدہ کیا۔ جب سرکار اس جگہ تشریف لے گئے اور ظالموں نے آپ کے جسم اثر پر پتھر برسائے نا، تو صحابہ کرام کچھ تھے بے قرار ہو گئے، عرض کرتے ہیں سرکار یہ ظالم آپ کو نہیں پہچانتے، پتھر مار رہے ہیں، آپ ان کی ہلاکت کے لیے بد دعا کریں۔ ہاتھ اٹھائیے سرکار، آپ وہ ہیں کہ آپ کا ہاتھ بعد میں اٹھے گا، اس سے پہلے دعا اللہ قبول فرما لے گا۔ لیکن ایسے زخموں سے چور ہو کر بھی میرے مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ، مسکرا رہے ہیں۔ اور سرکار جب مسکراتے تھے تو آپ لوگ پڑھتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب سرکار مسکراتے نا تو کیا ہوتا کہ جس کی تسکین سے روتے، بھی میری نعت سنتے ہیں، سن لیجیے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تباسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سارے لوگ ذرا پڑھ دیجئے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزے میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ عرض کرتے ہیں سرکار ان کی ہلاکت کے لیے کچھ جملے نکالیے۔ سرکار یہ ظالم آپ کے بدن پاک پہ پتھر برساتے ہیں، میرے پیغمبر مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مسکراتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جملے پر سو کر مت سنیے گا ورنہ پوری زندگی پچھتائیے گا۔ میرے آقا مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں صحابہ میں جانتا ہوں تم جو بول رہے ہو نا صرف میری محبت کے پیش نظر، لیکن سنو تم ان پتھر مارنے والوں کو دیکھ رہے ہو نا، ان کے لیے ہلاکت کے لیے میں جملے کیسے نکالوں؟ تم ان پتھر مارنے والوں کو دیکھ رہے ہو، لیکن میں ان کی آنے والی نسلوں سے ایمان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ان کی آنے والی نسلوں سے میں ایمان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب سرکار نے کیا کیا؟ یہاں بھی شاعر قلم اٹھاتا ہے اور یہاں بھی کچھ لکھتا ہے کہ جفا کرنے والے جفا کر رہے ہیں، وفا کرنے والے
کر رہے ہیں. آج آپس میں ہم لوگوں کے درمیان ہلکی پھلکی بات ہو گئی، زندگی پر منہ پھلا لیتے ہیں لوگ. میرے پیغمبر کی ایک سیرت یہ بھی سنو. جفا کرنے والے جفا کر رہے ہیں، وفا کرنے والے وفا کر رہے ہیں. ارے جو دے گالیاں رہی میں کانٹے بچھائے، جو دے گالیاں رہی میں کانٹے بچھائے، نبی ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں. نبی ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں. نبی ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں. سرکار تبلیغ کر رہے ہیں. یہ پریشانیاں میں نے کچھ بتائیں آپ کو. صحابہ نے دیکھا کہ سرکار تبلیغ کرتے، لیکن حال یہ ہے کہ کئی دنوں تک سرکار کے گھر چولہا نہیں جلتا. اب ادھر کے لوگ سنیں گے تو کہیں گے دیکھو ہم لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نبی معاذ اللہ مجبور ہے. ادھر کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو کئی دنوں تک چولہا نہیں جل رہا ہے. میں نے کہا سنو، اگر سرکار کے گھر کئی دنوں تک چولہا نہیں جل رہا ہے تو مقصد یہ ہے غلاموں تو بھوکے رہنا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، شکم شیر رہنا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا. ورنہ میرے پیغمبر اتنے صاحب اختیار ہیں، اتنے پاورفل کہ اگر سبحان اللہ کہیں تو ایک حدیث جلدی میں سناتا ہوں، جلدی بولیں سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو شئت لسارت معی جبال الذهب او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو، اللہ نے مجھے اتنا پاورفل بنا کر بھیجا ہے، اگر میں چاہ لوں تو سونے کے کئی پہاڑ میرے ساتھ چلا کریں. سبحان اللہ. پوری دنیا میں سونا کا ایک پہاڑ ہے. کتنا پہاڑ بولیے جلدی؟ اچھا کہاں ایک پہاڑ بتائیے. اب آپ لوگ بھی بول رہے ہیں کہ حضرت جلدی ختم کیجیے. ارے پوری دنیا میں کہیں سونا کا پہاڑ ہے؟ ورنہ سب تو اسی پہاڑی کے چراغے. کاہے کے لوگ موبائل میں ٹک ٹاک کرتے ہیں؟ جو ابھی یہ تباہی چل چکی ہے موبائل والی، معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ کاہے اس کے پیچھے لوگ نہا دھو کے پڑھتے، اسی پڑھیے کے پیچھے گھسے رہتے، وہیں سے ٹھک ٹھک کرتے. یاد رکھیں آقا فرماتے ہیں ایک بھی پہاڑ سونا کا دنیا میں نہیں ہے. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں صحابہ اگر میں کہہ دوں پہاڑ کو یہ پہاڑ سونا ہو جا تو پہاڑ سونے میں بدل جائے. میں اتنا پاورفل ہوں سبحان اللہ. اور کہہ دوں کہ سونا بننے سے کام نہیں چلے گا، چل چل میرے ساتھ. تو سرکار فرماتے ہیں سونے کے ایک پہاڑ نہیں، جبال جمع ہے، پلورل ہے، بہت سارے پہاڑ میرے ساتھ چلنے لگے ہیں. یہ ہے میرے سرکار کا اختیار. لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی سن لیجئے گا. صحابہ نے کچھ سامان جمع کیا، درہم اور دینار جمع کیجئے کہ چلو سرکار تبلیغ کرتے ہیں، کئی دنوں تک چولہا نہیں جاتا، کچھ سامان ہم لوگ پہنچا کراتے ہیں. صحابہ کرام نے سامان جمع کیا، درہم و دینار جمع کیے، آ گئے نبی کریم کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر دین ملا ہے تو آپ کے صدقے، ایمان ملا مصطفیٰ آپ کے صدقے. یا رسول اللہ ہم لوگوں کی پیشانی اتنی بھٹک چکے تھے، کبھی چاند کو خدا مان رہے تھے، کبھی سورج کو خدا مان رہے تھے، کبھی سمندر کی لہروں کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک دیا کرتے تھے. یا رسول اللہ کبھی درخت کے سامنے پیشانی جھکتی تھی، کبھی پتھر کے سامنے پیشانی جھکتی تھی. ہم لوگ تو اتنے گر چکے تھے، سرکار ستو سے بت کو بناتے تھے، اسی کے سامنے سر کو جھکا دیتے تھے. لیکن جب بھوک لگتی تھی تو اسی کو کھا جاتے تھے. یہ حالات تھے. لیکن یا رسول اللہ اگر ایک اللہ کا پتہ ملا
تو آپ کے صدقے سرکار یہ لیجئے تبلیغ آپ کرتے ہیں، آپ پریشانیاں اٹھاتے ہیں، کچھ سامان لائے ہیں سرکار قبول کریں، کچھ درہم و دینار لائے ہیں سرکار قبول کریں۔ اتنی بات جب کہی ہے صحابہ کرام نے، رب نے فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں قرآن کی آیت لے کر پہنچ جا۔ اب آئے جبرائیل، قرآن کی کون سی آیت لے کر آئے؟ یہی آیت جو میں نے سورہ شورى آیت نمبر 23 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن و حدیث سے ہٹ کر مجھے گفتگو کرنا آتا ہی نہیں۔ اب یہی آیت لے کر آئے، کون سی آیت؟ یہ آیت لے کر آئے۔ صحابہ کرام موجود ہیں اور ان کے ساتھ سامان ہے، درہم و دینار ہے۔ اچھا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دل سے بولیے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں بہت سوچ نہیں کر رہی نا، غور آپ کریں۔ صحابہ موجود ہیں، سامان لے کر موجود ہیں، درہم و دینار لے کر موجود ہیں۔ جلسے کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے ہوا کرتے ہیں، آپ کچھ سیکھ کر جائیں۔ میرے بھائی جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور میں نے مدینہ شریف میں باب جبرائیل وہ دروازہ بھی دیکھا ہے۔ حضرت میں نے سوچا یا اللہ یہ دروازہ جب دیکھنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے تو جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہوں گے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ان کو کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ جب گنبد خضرا قریب سے دیکھا جاتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کے رخ زیبا کی زیارت کرتے ہوں گے تو انہیں کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، قرآن کی آیت کریمہ لے کر آ گئے۔ کون سی آیت کریمہ؟ وہی جو محرم کے مہینے میں ہمارے مقرر تقریر کرنے والے خوب پڑھتے ہیں۔ آ گئے قرآن کی آیت کریمہ لے کر، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل جا قرآن کی آیت لے کر۔ جبرائیل آتے ہیں، یہ آیت مصطفیٰ کو دیتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب اپنے ان جانثاروں سے کہہ دیجئے، اپنے ان صحابہ سے کہہ دیجئے، اے صحابہ جو میں تبلیغ کرتا ہوں تبلیغ کے بدلے مجھے کوئی مزدوری نہیں چاہیے، تبلیغ جو میں کرتا ہوں اس کے بدلے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، جو میں تبلیغ کرتا ہوں اس کے بدلے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر کچھ دینا چاہتے ہو وہ بھی مزدوری کے طور پر نہیں بلکہ دو گے تو فائدے تیرے ہیں اور نہ دو گے تو نقصان بھی تیرے ہیں۔ اے میرے امتیوں یہ اگر کچھ تم دینا چاہتے ہو تو یہ دو، کیا دو؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کچھ دینا چاہتے ہو تو یہ دو کہ میرے گھر والوں سے پیار کرنا، میرے اہل بیت سے پیار کرنا۔ کیا مطلب؟ آقا ارشاد فرماتے یہ آیت نازل ہو گئی رب کی طرف سے، اے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے میں کچھ نہیں مانگتا، کچھ دینا چاہتے ہو تو یہ دو کہ دنیا میں جب تک رہنا علی سے پیار کرنا، دنیا میں جب تک رہنا خاتون جنت سے پیار کرنا، دنیا میں جب تک رہنا حسنین کریمین سے پیار کرنا، دنیا میں جب تک رہنا میری آل سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے محبت کرنا۔ اب ڈمریا کے مسلمانوں بتاؤ مولا علی سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر کرتے ہو تو بول دو سبحان اللہ۔ جو سو رہے ہیں اور قاعدے سے سو جائیے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن جو بیدار ہے بتاؤ خاتون جنت سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر کہوں گا پیار کرتے ہو کہ نہیں تو بولنا سبحان اللہ۔ مولا علی سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ خاتون جنت سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ حسنین کریمین سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ کہہ تو دیا پیار کرتے ہیں، لیکن اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے گفتگو کا کارواں آگے بڑھا رہا ہوں۔ مجھے خود بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں، لیکن سنیں کون ہے علی، کون ہے خاتون جنت، کون ہے حسنین کریمین؟ اچھا خاصا وقت چاہیے، مگر ایک بنیادی باتیں اور سن لیجیے آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ خاتون جنت کی کل کتنی اولاد ہوئی؟ کوئی ایک صاحب بتا دیجئے، بہت جلد سے آپ نے سنے 6 اولاد وجود میں آئی۔ مختلف رات کے آپ سے بار بار پوچھیں 6 اولاد وجود میں آئی، 3 صاحبزاد، 3 شہزادے، 3 شہزادیاں،
तीन साहबजादे, तीन साहबजादियाँ। बड़े का सबसे पहले आका हसन की विलादत हुई, दूसरे नंबर पर आका हुसैन की विलादत हुई, तीसरे नंबर पर आका मोहसिन की विलादत हुई। और तीन जो साहबजादियाँ हैं, चलिए पीछे के हमारे भाई साहब लोग हंस हंस के सुन रहे हैं, मुस्कुरा कर सुनिए, अच्छी बात है, लेकिन सुनिए। और सबसे बड़ी शहजादी का नाम सैयदा उम्मे कुलसूम, दूसरी का नाम सैयदा ज़ैनब, तीसरी का नाम सैयदा रुकैया, और सैयदा रुकैया और इमाम मोहसिन ये बचपने में विसाल कर गए। आका हसन की शादी हुई, आका हुसैन की भी शादी हुई, सैयदा उम्मे कुलसूम की भी शादी हुई, सैयदा ज़ैनब की भी शादी हुई। लेकिन आपको बता दूं कि करबला की सरजमी पर जहां सैयदा ज़ैनब मौजूद थी ना, वहीं करबला की धरती पर सैयदा उम्मे कुलसूम भी मौजूद थी। आका हसन का नाम आका हसन कैसे पड़ा, आका हुसैन का नाम हुसैन कैसे हुआ, ये भी तफसील तलब बात है, लेकिन चूंकि वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। आओ, आपने कह दिया आका हसन से मोहब्बत है, आका हुसैन से मोहब्बत है, करबला वालों से मोहब्बत है। लेकिन जब मैंने पहले कहा, जब मदीना शरीफ से निकले ये नुफूस कुद्सिया, जब तक मदीना शरीफ में रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, जब तक मदीना शरीफ में रहे, पांचों वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते रहे, शहर मदीना से जब निकले और जब मक्कतुल मुकर्रमा आए, वहाँ भी कुरान की तिलावत हो रही है, वहाँ भी नमाजें पढ़ी जा रही हैं। और वहाँ से जब करबला मुअल्ला के लिए तशरीफ लाए ना, मुहर्रम की 2 तारीख को करबला की सरजमी पर पहुँच गए। तीसरी तारीख गुजरी है, चौथी 5वीं तारीख गुजरी है, 6ठी तारीख गुजरी है, और जब 7वीं तारीख आई तो 7वीं तारीख को जालिमों ने करबला की सरजमी पर पानी बंद कर दिया। और जब पानी बंद कर दिया, तो जब मैं मदरसे में पढ़ता था, जब करबला की सरजमी पर पहुंचे तो हम जब पढ़ते थे मदरसे में, हमको ये टेंशन रहता ही नहीं कि ये पुराना शेर है कि क्या है, भाई मुझे पढ़ना है। तो उसी वक्त से मैं अशफियाई से सुनकर मैं पढ़ रहा हूँ कि जब आका हुसैन पर पानी बंद किया था ना, तो आका हुसैन ने खुतबा दिया था। क्या खुतबा दिया था कि अरे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। अरे कूफा वालो, नुमानी साहब जो फरमाया करते थे कि जब नासिर पढ़ते थे, जाते थे असर के बाद मिलने के लिए, तो कहते थे मधुपुर और देवघर की मिट्टी इतनी अच्छी है कि छोटा छोटा बच्चा, बल्कि हर एक साहब की आवाज बड़ी अच्छी और नाफे रसूल पढ़ लेता। सुभान अल्लाह, तारीफ करते थे, तकरीर करने आए, मगर सुने आप। अरे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हो। 2 घंटा बैठते हैं, थक जाते हैं, मगर हे मेरे भाई, आप गौर करें, आका हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा। आज कोई हाजी या उम्रा करने वाले 7 दिन मदीना शरीफ में रहते हैं। मेरा भी तजर्बा है, 7 दिन जब मदीना शरीफ में मैं रहा और जब कह दिया कि मुफ्ती साहब अब आपको चलना है, अब वक्त खत्म हो गया, चलिए। जब आका के रोजे को मैं छोड़ रहा था, ऐसा लगता है प्यारे पूरी दुनिया छूट रही है, पूरी दुनिया छूट रही है। आंख में आंसू आ गए और रोकर सरकार की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाया और दुआ किया, मुस्तफा फिर करम कीजिएगा, अपने गुलाम को फिर बुलाइएगा। हमने जाहिरी तौर पर मुस्तफा को देखा नहीं, लेकिन इतनी मोहब्बत, इतनी उनसियत कि जब मदीना शरीफ छूटता है तो दिल को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ए डुमरिया के मुसलमानों, जरा तसव्वुर करो, वो आका हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, जिनको मुकद्दस नबी ने अपने कांधे पर बैठाया। वो आका हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, जिनको मुकद्दस नबी ने सजदे की हालत में अपने पुश्ते अनवर पर बैठाया। वो आका हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, जिनका बचपना शहर मदीना में गुजरा। दिल पर हाथ रखकर सोचो कि ये 72 नुफूसे कुद्सिया जब मदीना शरीफ छोड़ रहे होंगे, अल्लाहू अकबर कैसा महसूस कर रहे होंगे। बोल दे एक
ایک بار پھر یا حسین یا حسین. ہم ہیں 3 گھنٹہ 2 ہی گھنٹہ میں ایسا لگتا ہے کہ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں. جب کربلا والوں کی محفل میں آئیے نا تو کسی اور کو یاد مت کیجئے، کربلا والوں کو یاد کیجئے گا. نہر فرات پر پہرا لگایا گیا، یاد کیجئے گا. 6 ماہ کے ننھے علی اصغر بھوکے پیاسے ہیں، یاد کیجئے گا. چھوٹے 2 بچے اور محمد ہے، پیاسے ہیں، یاد کیجئے گا. لیکن پھر بھی شجاعت و بہادری کا پیکر بن کر ڈٹے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کربلا کی تاریخ اتنی دردناک تاریخ ہے کہ بڑے بڑے رستم و سہراب بھی ہوتے تو ان کے قدم بھی لڑکھڑا جاتے. لیکن آقا حسین صبر کا چٹان اور صبر کا کوہ ہمالا بن کر باطل کے مقابلے میں آپ کھڑے ہیں. کہتے ہیں ظالموں پانی بند کر دیا. آج ہم کھچڑا کھا رہے ہیں، پلاؤ کھا رہے ہیں، چاول کی روٹی جیسی مرغی کھا رہے ہیں، لیکن نہ قرآن کی تلاوت کرتے نہ نماز پڑھتے. آخرت کے میدان میں پوچھ لیا آقا حسین نے کہ ہم لوگوں نے تو اسلام کو، اسلام کے قانون کو، عبادتوں کے تقدس کو سر کٹا کر بچایا، اور آپ لوگ خالی پی پا کر یا علی یا حسین کا نعرہ لگاتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے. 10ویں کو ڈھول طبلہ بجانے سے فرصت ملے تب تو کیا جواب دو گے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو قیامت کے دن؟ کیا جواب دو گے اون و محمد کو قیامت کے دن؟ کیا جواب دو گے قاسم کو قیامت کے دن؟ کیا جواب دو گے علی اکبر کو قیامت کے دن؟ کیا جواب دو گے آقا حسین کو قیامت کے دن؟ عبادت کرو، عبادت، رب کی بندگی کرو، رب کی بندگی، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت. لقمہ بھی جب کھاؤ، غذا بھی کھاؤ تو 10 بار پہلے سوچ لو کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں. اگر ٹھیک ٹھاک ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، کھا لو. اگر گڑبڑ ہو تو پھر کچھ اور کام کرو. آقا حسین کہتے ہیں پانی بند کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ ارے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں. اور آپ کہتے ہیں کہ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں پہ ہے بند پانی. مقدر میں تھا جام کوثر کا پینا، مقدر میں تھا جام کوثر کا پینا. میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں. مقدر میں تھا جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں. 7ویں کو پانی بند ہوا، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کربلا کی سرزمین پر رب کی عبادت بند ہوئی تھی؟ بولیے جلدی آپ لوگ، نہیں بند ہوئی تھی. اگر آپ سارے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے تو جلدی بول دیں سبحان اللہ. اور اگر نہیں پڑھی ہے تو کربلا والوں کا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، ضرور نماز پڑھیے، اپنی پیشانی میں سجدے کی تڑپ پیدا کیجیے. اس وقت تک مت سوئیے گا جب تک کہ آج کی عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں. آج ہمارے جلسوں میں ایسی باتیں جب کی جاتی ہیں تو ہمارے نوجوان ہنستے ہیں. نوجوانوں آج ملک کے حالات کا جائزہ لو. آج ہم لوگ اچھی اچھی باتوں کو ہنسی میں ٹال دیتے ہیں. پوری دنیا آج قوم مسلم کو دیکھ کر ہنس رہی ہے. آپ مانے نہ مانے صحیح بات ہے، آج جو چاہتے ہیں مسلمان کو آنکھ دکھا دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم باطل کے مقابلے میں ڈٹنے کی سخت اور ہمت نہیں ہے ہمارے اندر. کیوں ہمت نہیں ہے؟ ابھی ادھر آزو بازو میں ایک جلسہ ہوا تھا، ٹاٹا سے بہت بڑے مقرر آئے تھے جرگاہی میں، سید سیف الدین اصدق. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو
बहादुर बनना चाहिए। उसके बाद जब मेरा नंबर आया था, मैंने नौजवानों से कहा था, नौजवानों उस वक्त तक आप बहादुर नहीं बन सकते हो जब तक कि हमारा खून भी पाकीज़ा ना हो जाए। हमारा जवान उस वक्त तक बहादुर नहीं बन सकता है जब तक कि पेशानी में सजदे की तड़प न पैदा कर लो। हमारा जवान उस वक्त तक बहादुर नहीं बन सकता है जब तक कि शरीयत के कानून को आप फॉलो न करने लगो। आज किन किन बुराइयों को हम गिनाएं? शराब नौशी अलग बुराई है, जुआबाजी अलग बुराई है, गलत तरीके से रुपए पैसे हासिल करने की बुराई अलग है। ए जवानों, याद रखो, जिंदगी का चिराग तो एक दिन बुझना है ना, एक दिन रब की बारगाह में जाना है ना। अपनी जवानी का मिसयूज मत करो। करबला वालों ने अपना घराना लुटाकर मजहब इस्लाम को बचाया है, कानून इस्लाम को बचाया है, रब की इबादत की हिफाजत की है। अगर सच्चे हुसैनी हो, शरीयत पर अमल करो। इज्जत इसी में है, वक़ार इसी में है, दुनिया में इज्जत और वक़ार इसी में है। कुरान की तिलावत करें, नमाजें पढ़ें, शरीयत के उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आप जब ऐसी जिंदगी गुजारोगे, दुनिया में भी मुस्कुराते रहोगे, और जब दुनिया से जाओगे ना, तो कयामत के दिन भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट के आसार रहेंगे। पानी बंद है करबला की सरजमी पर, लेकिन फिर भी इबादत हो रही है, रब की बंदगी हो रही है, रब की रियाजत हो रही है। 10वीं तारीख आई, शहादत का जाम पिया है करबला वालों ने। मैं कहता हूँ, आज 10 साल पहले कोई वाकया अगर डुमरिया में पेश आया होगा, 10 साल के बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि करबला की तारीख में जो वाकया पेश आया है करबला की सरजमी पर, कितने 100 साल हो गए? 1384 साल हो गए। लेकिन आज जब करबला की तारीख बयान की जाती है तो ऐसा लगता है ये 1384 साल पहले का वाकया नहीं है, लगता है ताज़ा तरीन ये कल का वाकया है। मेरे भाई, ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि आका हुसैन की जो कुर्बानियाँ थी ना, वो सदाकत पर मबनी थी, हक़ानियत के लिए थी, मजहब इस्लाम के लिए थी। जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा, करबला वालों के तज़किरे भी जिंदा रहेंगे। न यजीद की वो जफा रही, न ज़ियाद का वो सितम रहा, जो बाकी रहा तो नाम हुसैन जिसे बाकी रखती है करबला। मेरे भाई, गुफ्तगू शॉर्ट हो, अमल लॉन्ग हो, यही वक्त का तकाजा है। और बस अर्ज ये करना है, खाके करबला हमारे वजूद को झिझोड़ कर दावत देती है। ए करबला वालों के मानने वाले, शरीयत को फॉलो करो, शरीयत के उसूल को मानो, शरीयत के ज़ाब्ते को मानो, रब की इबादत करो, रब की बंदगी करो। और तमाम इबादतों में जो सबसे अहम इबादत नमाज है, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूँगा, मेरी माँ बहनों, आप भी नमाज पढ़ना, आप भी कुरान की तिलावत करना, और आप भी करबला वालों का सदका मांगना। इंशाअल्लाह जब आप नेक अमल करोगी, जब आप कुरान की तिलावत करोगी, जब आप नमाजें पढ़ोगी, तो इंशाअल्लाह आपको इतनी बरकतें मिलेगी कि जो मैं कबह को बयान नहीं कर सकता। तो आप सबों से गुजारिश है, करबला वालों की याद में आज की तकरीब का एहतमाम और इंतजाम आप लोगों ने किया है। करबला वालों की तारीख सुनिए, लेकिन तारीख सिर्फ सुनिए नहीं, बल्कि सुनकर अमल का भी जज्बा पैदा कीजिए, अमल भी कीजिए। इंशाअल्लाह फिर कभी आप लोगों में से किसी ने याद किया तो जो भी आप मौजू देंगे, जो भी आप टॉपिक देंगे, मैं आकर आपके बीच उस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा। इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को पाए तकमील तक पहुंचाता हूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह पाक हमें बोलने से ज़्यादा, हमें सुनने से कहीं ज़्यादा, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलिए आमीन। अब कुछ नौजवानों को मैं देख रहा हूँ, ये भी बुराई बहुत ज़्यादा फैली है। बहुत सारे हमारे नौजवान कड़ा पहने रहते हैं, बहुत सारे हमारे नौजवान चांदी की चैन पहने रहते हैं, बहुत सारे हमारे नौजवान भाई धागा लपेटे होते हैं। याद रखिए, मर्दों के लिए सिर्फ एक चांदी की अंगूठी जिसका वजन 4.5 माशा 4 ग्राम के करीब है, एक अंगूठी जायज़ है। उसके अलावा कोई भी चीज़ मर्दों के लिए जायज़ नहीं है। अगर आप कड़ा पहन के नमाज पढ़ते हो, अगर आप लोहे का चैन या चांदी का चैन पहन के नमाज पढ़ते हो, तो आपकी नमाज मकरूहे तहरीमी वाजिबुल इआदा होगी, यानी ऐसी नमाज का फिर से लौटाना ज़रूरी है। इसलिए नौजवानों, इन सारी चीज़ों से भी बचो, साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारो, रिज़्क़